وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما صلى محمد وعجل فرجهم. ایک اور مل کے بلندر صلوات دے دیں محمد وعلی محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. مجلس کی قبولیت کے لیے دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مل کے صلوات بید محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. حضرت مسلم ابن عقیل کے دو شہزادوں کی مجلس ہے اور ہم نے اس محترم اور متبرک اجتماع کے لیے سورہ صافات کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس کا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے. حضرت مسلم ابن عقیل کے ان طفلان کی زیارت میں یہ جملہ ہے کہ السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل. سلام ان دو معصوم بچوں پر جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں سے تھے جنہیں ذبح کر دیا گیا. یعنی اسماعیل علیہ السلام انہیں ابراہیم لے کر گئے قربان گاہ تک لیکن وہ ذبح نہیں ہوئے. فقط وہ جو وعدہ تھا اللہ سبحانہ وتعالی سے انہوں نے وہ پورا کیا تو اللہ نے اس امتحان کو وہاں روک دیا. تو ذبح نہیں ہوئے وہ, لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی نیت خالص تھی تو ایک کا لقب خلیل اللہ اور ایک کا لقب ذبیح اللہ. اللہ کی راہ میں جیسے ذبح کر دیا گیا گویا ذبح کر دیا گیا جبکہ وہ ذبح ہوئے نہیں تھے. قرآن کریم میں دو مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. وہ کیا؟ غور کیجئے گا. قرآن میں ایک ایسا کام اس کا ذکر ہے کہ جو ہوا نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ سمجھو کہ وہ ہو گیا ہے چونکہ تمہاری نیت بڑی خالص تھی. دوسری طرف سے ایک وہ کام کہ جو ہو رہا ہے لیکن چونکہ نیت صحیح نہیں ہے اللہ کہتا ہے کہ سمجھو کہ جیسے نہیں ہو رہا. دونوں طرف کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں. پہلی مثال خود وہی آیت جسے ہم نے پڑھا آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. جب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے اور اسماعیل اتنے جوان ہو گئے کہ باپ کا ہاتھ بٹانے لگے, یعنی بالکل یہ ابراہیم علیہ السلام جب 100 سال کے تقریباً ہو چکے تھے اس وقت کی بات ہے. تو فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك, کہتے ہیں کہ اے میرے بہت ہی پیارے
بہت ہی ہر دل عزیز بیٹے، بنیا کا لفظ ہے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، بنیا یعنی میرے بہت ہی ہر دل عزیز بیٹے. الیہ الیہ یا بنیا، کربلا کے مصائب میں بھی آپ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنی ننھی سکینہ کو صدا دی تھی الیہ الیہ یا بنیا. بنیا کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے انتہائی پیار و محبت کے لیے. تو یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام جیسے ہر باپ کے دل میں بیٹے کے لیے محبت ہے، اور خاص طور پر جب بیٹا اتنا جوان ہو جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ باپ کے لیے خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ امام نے اس وقت جواب دیا کہ دنیا کو اللہ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں خوشی کے موقع کم ہیں، امتحان زیادہ ہیں، غم زیادہ ہیں. لیکن اگر تم سوال کرنا چاہتے ہو کہ اصل خوشی کا موقع کب ہے، کہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک باپ وہ بوڑھا ہو چکا ہو تقریباً، لیکن اس کا بیٹا جوان ہو جائے، اور جب وہ اپنے بیٹے کے قد و قامت کو دیکھتا ہے، اس کے چلنے پھرنے کو دیکھتا ہے، تو اس وقت جو باپ کے دل میں لذت محسوس ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی اور خوشی میں نہیں. ایک حقیقت، ایک مل کے صلوات دے دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو باپ اولو العزم نبی ابراہیم علیہ السلام، بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی. تو کتنی شدید محبت ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اسماعیل علیہ السلام کے لیے، جبکہ وہ جوان ہو چکے ہیں اور بڑھاپے میں عطا ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. یا بنیا کہتے ہیں میرے بہت ہی پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو یہ بتلائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام انفورس نہیں کر رہے، اسماعیل پر انفورس نہیں کر رہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو اب جاؤں گا زبردستی لے کے ذبح، نہیں، چاہتے ہیں کہ اس عبادت میں شریک کر لیں اسماعیل کو دل سے، اختیار سے. یہ طریقہ تربیت کا کہ آپ بچے کو اس طرح سے ساتھ لے کر آئیے کہ وہ اپنی خواہش سے انشاءاللہ مجلس امام حسین میں آئے، مثلا وہ اپنی خواہش سے آپ کے ساتھ نماز پڑھے کھڑے ہو کر. آپ یاد رکھیں کہ بچے وہ نہیں کرتے کہ جو آپ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، جو آپ دل سے کرتے ہیں وہی آپ ریپیٹ کریں گے، چاہے آپ انہیں کچھ بھی کہتے ہیں لیکن آپ کر کچھ اور رہے ہیں، وہ کریں گے وہ کہ جو آپ کر رہے ہیں. تو جب وہ یہ دیکھیں گے کہ مثلا اگر ہمارے والد صاحب جیسی نماز کا وقت ہوتا ہے تو مصلی بچھا کر فوراً کھڑے ہوتے ہیں، ہر کام چھوڑ کر، وہ بچہ خود بخود آگے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یہ بتلائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال یہ اسماعیل علیہ السلام کی منزل تھی کہ انہوں نے صبر کی بات کی. آپ کربلا معلیٰ میں دیکھیے گا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے وہاں صبر سے بڑھ کر شکر کی منزل ہے، کہ شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اس نے یہ ہمارا امتحان لیا ہمارا اور اس طرح سے قربانی کو قبول کیا. تو آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. غور کیجیے گا. تو اس وقت فلما اسلما، جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے، ابراہیم اور اسماعیل دونوں سر تسلیم خم مکمل جھک گئے اللہ کے سامنے، وتلہ للجبین، اور اسماعیل کو پیشانی کے بر انہوں نے لٹا دیا اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام کو صدا آئی، وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے صدا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا. اور ہم اسی طریقے سے نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے. اور پھر فرمایا کہ یہ ایک بلاء مبین تھی، یعنی کھلا ہوا امتحان تھا آپ کے لیے جس میں ہم کامیاب ہو گئے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ. اور ہم نے اسماعیل کو فدیہ قرار دیا ایک ذبح عظیم کے لیے، ایک ذبح عظیم، ایک بڑی قربانی کے لیے اس وقت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل کی نسل سے امام حسین علیہ السلام، تو اسماعیل ذبح ہو جائیں تو وہ ظاہری اسباب نہیں مہیا ہو پاتا کہ نور امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے، کہ ہم نے اسماعیل کو بچا لیا اور فدیہ قرار دیا ایک عظیم الشان قربانی کے لیے کہ جو بعد میں آنے والی ہے. خود شیخ صدوق علیہ الرحمن نے ایک روایت لکھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے گویا پٹی کھولی اور دیکھا کہ اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے، تو اس وقت وہ بہت گریہ کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ پروردگار کیا میری قربانی میں کوئی کوتاہی رہ گئی تھی کہ دمبا آ گیا اور دمبا ذبح ہو گیا اور تو نے کیا قربانی قبول نہیں کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم نے اس قربانی کو قبول کر لیا اس لیے کہ آپ کی نیت خالص تھی. وہ جو میں نے عرض کیا ایک وہ کام کہ جو ہوا نہیں، اللہ کہہ رہے سمجھو کہ ہو گیا کیونکہ نیت ایسی خالص ہے. اچھا دوسرا وہ کام، آتا ہوں اس بات پر، دوسرا وہ کام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ ہو رہا ہے بار بار، لیکن ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے نہیں ہو رہا کیونکہ نیت صحیح نہیں. کیوں؟ اذا جاءک المنافقون، جب منافق آتے ہیں، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن خدا یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی منافق گواہی دے رہے محمد رسول اللہ کی، اللہ نہیں مان رہا. کاش بات پہنچ سکے. پتا چلا کہ فقط ظاہری عمل کی حیثیت نہیں ہوتی. کاش میری بات پہنچ سکے. ایک مرتبہ ظاہر میں عمل نہیں ہوا، دل میں ارادہ تھا کرنے، اللہ نے کہا سمجھو ہو گیا. ایک مرتبہ ظاہر میں عمل ہو رہا ہے،
چونکہ دل میں منافقت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ سمجھو نہیں ہوا. صحیح. آپ نے مجلس کا ارادہ کیا, پوری کوشش کی, لاک ڈاؤن لگ گیا, نہیں کر سکے آپ مجلس گھر میں. اللہ کہہ رہے سمجھو کہ ہو گئی مجلس. کاش بات پہنچ سکے. ہو گئے. مل کے صلوات دیتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو کہ یہاں لمیٹڈ مومنین الاؤڈ ہیں. ہو سکتا ہے بہت سے مومنین کا ارادہ ہو کہ وہ مجلس میں تشریف لائیں, لیکن وہ نہیں لا پا رہے, وہ آن لائن دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر سچا ارادہ تھا, وہ اللہ یہ کہہ رہے کہ سمجھو کہ تم فرش عطا پہ موجود ہو اس وقت, کیونکہ ارادہ سچا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نیت کی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کو پیش کیا. السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل. سلام ان دو فرزندوں پر کہ جو اسماعیل کی نسل سے تھے جنہیں ذبح کیا گیا طفلان مسلم کی زیارت میں. جب آپ تشریف لے جائیے. دیکھیں اسماعیل ذبح ہونے سے محفوظ رہ گئے, لیکن وہ دو بچے ذبح ہوئے تھے. منزل مصائب میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جب گریہ کیا, غور کیجیے گا, ابراہیم علیہ السلام نے جب گریہ کیا تو پروردگار کیا قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کہا نہیں, ہم نے قربانی قبول کر لی ہے, لیکن یہ بتلائیے آپ کہ آپ کو اپنا نفس زیادہ محبوب ہے یا آخری نبی زیادہ محبوب ہے؟ کہ مجھے آخری نبی زیادہ محبوب ہے. کہ اچھا یہ بتلائیے گا کہ آپ کو اپنی اولاد زیادہ محبوب ہے یا ان کی اولاد زیادہ محبوب ہے؟ کہ ان کی اولاد زیادہ محبوب ہے. کیا ابراہیم ہم نے آپ کا امتحان لیا تھا, لیکن اس وقت ہم نے آپ کے فرزند کو بچا لیا. ان کا فرزند وہ یقتل عطشانا وحیدا فریدا غریبا, وہ تنہا پیاسا مارا جائے گا. غور کیجیے گا. تو جب وہ مار دیا جائے گا تو اس پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے, حدیث میں آیا, جو اپنے آپ کو امت محمدی میں سے سمجھیں گے اور قتل بھی کریں گے نبی کے نواسے کا. لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کا امت محمدی سے کوئی تعلق نہیں, وہ کافر ہیں, مشرک ہیں. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر. یہ قربانی کے وقت کی بات ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر. اور جب وہ گریہ کرنے لگے تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ہے یہاں کہ اے ابراہیم, آپ اسماعیل کو ذبح کر کے جس مقام فضیلت تک پہنچنا چاہتے تھے, ہم نے ویسا ہی مقام آپ کو آخری نبی کے فرزند پر گریہ کرنے کی وجہ سے عطا کر دیا. یا علی بات بازرک مل کے صلوات دیتے نام ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صلی علی واجل فرجہم. ٹھیک ہے, آپ گویا اسماعیل کو ذبح کر کے جس مقام فضیلت تک پہنچنا چاہتے تھے, ہم نے ویسا ہی مقام آپ کو حسین پر گریہ کی وجہ سے عطا کر دیا. آپ جانتے ہیں امام حسین السلام پر گریہ, یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اس کا مطلب گویا وہ کیفیت ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں ویسا ہی ثواب ہے. یا اللہ. دیکھیں طفلان مسلم علیہ السلام کی جو شہادت کی مجلس ہوتی ہے, اسے میں نیت میں استقبال ماہ محرم الحرام کے اعتبار سے پڑھتا ہوں, کیونکہ یہ دیباچہ ہے ماہ محرم الحرام کا. جانتے ہیں تمہید کربلا ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت, اور پھر طفلان مسلم کی شہادت, اگرچہ کہ ان کی شہادت بعد میں ہوئی عاشور سے, کیونکہ سن 60 ہجری ذی الحج میں حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے, 9 ذی الحج آپ جانتے ہیں. پھر ایک مہینے بعد محرم الحرام 61 ہجری ابا عبداللہ علیہ السلام کی شہادت ہے. اور یہ بچے چونکہ زندان میں تھے, لہذا علماء نے لکھا ہے کہ 1 سال بعد سن 61 ہجری ہی میں ذی الحج کے مہینے میں ان دو معصوم بچوں کی شہادت ہے. بات واضح ہو رہی ہے. لیکن چونکہ اب تاریخ کے اعتبار سے یہ محرم سے پہلے ہے, تو یہ تمہید کربلا ہے. جب آپ محرم الحرام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ حضرت مسلم اور طفلان مسلم پر گریہ کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے. سفیر حسین واقعا اس میں بامسمہ ہے کہ پہلے سفیر پر گریہ کرو اور سفیر کے بچوں پر گریہ کرو, پھر حسین اور ان کے بچوں پر گریہ کرو. اور سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل, یہ دو معصوم بچے, ان کی جو شہادت ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ نواسے ہیں ام البنین کے, بھانجے ہیں ابو الفضل عباس کے. آج عباس کے بھانجوں کا ماتم ہے. آقا ابو الفضل عباس اسلام کی خواہر حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کی نسل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی. 4 بچے تھے, چاروں قربان ہو گئے. 2 زوجہ کے ساتھ تھے, 2 خود مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے. جو 2 زوجہ کے ساتھ تھے وہ کربلا میں اولین شہیدوں میں ان کا نام آتا ہے. بنی ہاشم کے شہداء میں سے اولین میں حضرت مسلم بن عقیل کے ان 2 بچوں کا نام آتا ہے. اور یہ 2 بچے تھے جو باپ کے ساتھ تھے. البتہ دوسری ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ یہ بھی کربلا میں تھے اور بعد میں شام غریبہ یہ چلتے رہے, ایک مقام پر ایسے پہنچ گئے کہ اب راستہ نہ مل سکا کہ اب کہاں جائیں. اور پھر دن میں سفر کرتے تھے اور رات میں سفر کرتے تھے اور دن میں ایک جگہ چھپ جاتے تھے.
کہ اپنے آپ کو مدینے پہنچا سکیں. اور پھر واقع پیش میں ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ مزید مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. تو بہت ہی دردناک شہادت ہے, لہٰذا نسل مسلم ابن عقیل قربان ہو گئی آقا عبداللہ حسین علیہ السلام پر. اس خاطر ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ حضرت مسلم کے نام پر اگر کوئی اپنی اولاد کا نام رکھ لے اور نیت کر لے کہ میں مثلا محمد مسلم نام رکھوں گا اپنے بچے کا, تو اللہ اس کی نسل کو باقی رکھے گا. اس لیے کہ نسل مسلم ابن عقیل قربان ہو گئی تو اللہ اس کا انعام یہ عطا کرتا ہے کہ تم نے حسین کی خاطر سب کچھ قربان کیا, اب جو آپ کے نام سے اپنی نسل کا نام رکھے گا اس کی نسل کو میں جاری رکھوں گا. یا اللہ. ٹھیک. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اصبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور اس موقع پر ہم یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ خود اگر آپ غور کیجئے امام حسین علیہ السلام ان کے جہاد کا جو حصہ ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ سب کا سب مربوط ہے. آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک عمل کا جو ریشہ اور جڑ ہے وہ آیات قرآنی میں ملے گی. جیسے یہ کہنا صحیح نا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. حضرت مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ, ان کا ایک بڑا معروف جملہ تھا. وہ یہ فرماتے تھے کہ علی اور قرآن میں اتنی مشارکت ہے اور مشابہت ہے کہ علی اگر کتابوں میں آئے تو قرآن ہو جائے, قرآن انسانوں میں آئے تو علی ہو جائے. یہ مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مطلب ضروری اسی طریقے سے یہ کہنا صحیح ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی, ویسے یہ کہنا صحیح ہے کہ حسین مع القرآن والقرآن مع حسین. اس میں کوئی تردید نہیں ہے. حسین ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن ہمیشہ حسین کے ساتھ ہے. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیت. حافظ سراج الکشیر ایک فارسی زبان کے جو سب سے بڑے شاعر ہیں حافظ, ان کا ایک شعر ہے کہ مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ چرا کہ وعدے تو کر دی وہ اوڑ جا آورد. حافظ نے یہ شعر لکھا, اس کا مطلب ہے کہ اے بزرگ, شیخ کہتے ہیں بزرگ کو, ان کی ایج زیادہ ہو, اے بزرگ, وہ کسی بزرگ سے مخاطب ہے کہ آپ مجھ سے نہ رنجیدہ ہوں, میں آپ سے بھی بڑھ کر اپنے پیر کا مرید ہوں. وہ جملہ کہہ رہے ہیں, بڑا عارفانہ شعر ہے. کہا جاتا ہے کہ حافظ کے بعض اشعار علماء کرام نماز شب کے قنوت میں بھی پڑھتے تھے. تو بڑی عرفانی شاعری ان کی. حافظ وہ کہ جنہیں 14 قراتوں سے قرآن حفظ تھا. مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ کہ چرا کہ وعدے تو کر دی وہ او بجا آورد. حافظ کہتے ہیں کہ اے شیخ آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہو, میں اپنے پیر کا مرید ہوں, اس لیے میں آپ سے بڑھ کر ان کا مرید ہوں کہ وعدہ آپ نے کیا تھا لیکن اس وعدے کو وفا انہوں نے کیا تھا. یا اللہ, کاش میری بات پہنچ سکے. اب یہ شعر کہہ دیا حافظ نے. تو ایک ہوتے تھے مرحوم دری, تہران میں ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. ان سے 8 محرم الحرام کی مجلس تھی. کسی جوان نے آ کے پوچھا کہ یہ شعر ہے تو بڑا ہی عارفانہ, لیکن وضاحت اس کی کر دیجئے کہ یہاں شیخ سے مراد کون ہے اور پیر سے مراد کون ہے, کس سے پکار رہے ہیں حافظ. تو مرحوم دری کہتے ہیں کہ میں بھی جا کے وضاحت کرتا ہوں ممبر پر. تو وہ ممبر پر آئے اور انہوں نے وضاحت کی. وضاحت یہ کی کہ مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ, کہ اے شیخ میں آپ سے بھی بڑھ کر اپنے پیر کا مرید ہوں. یا شیخ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور پیر سے مراد مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. کہ حافظ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیخ ہے نا وہ, یعنی کیونکہ ابو الانبیاء شیخ الانبیاء ابو البشر ہے بلکہ وہ تو اے آدم علیہ السلام آپ سے بڑھ کر میں اپنے مولا علی کا مرید ہوں. اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا لیکن اس وعدے کو وفا علی ابن ابی طالب نے کیا تھا. وہ وعدہ یہ تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا, اور درخت گندم کا تھا کہ گندم کے قریب آپ نہ جائیے گا. لیکن وہ چلے گئے, ترک اولا ہو گیا. شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ چلے گئے, ترک اولا ہو گیا. اور جب ترک اولا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پہ بھیج دیا. حافظ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے کبھی کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں ہمیشہ ہی کبھی گندم استعمال نہیں کروں گا, لیکن اس وعدے کو نہ کرنے کے باوجود بھی علی نے ہمیشہ جو کی روٹی کھا کے گزارا کیا. تو وعدہ آدم علیہ السلام نے کیا لیکن وفا علی ابن ابی طالب نے کیا کہ وہ گندم کے قریب نہیں گئے. یہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی. تھوڑا سا اسی موضوع پہ ایک اور مرحلے پر آگے بڑھتے ہیں, یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ جوان کہتا ہے کہ مرحوم دری کا انتقال ہو گیا. انہوں نے یہ وضاحت کی ممبر سے اپنی تقریر کے دوران, اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے بعد. اس کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا. جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس
کے لیے شہود سامنے اس کے آ جاتا ہے کہ غیب ہٹ جاتا ہے, وہ شہود کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے, وہ کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو کہتے ہیں وہ میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا میں باذن پروردگار تمہارے پاس آیا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ وہ جو اس دن اس شعر کی تشریح میں نے بیان کی تھی کہ آدم علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام ہے, اس تشریح کے ساتھ ایک اور تشریح ہے اس کی جو زیادہ بہتر اور گہری ہے, اور وہ یہ ہے کہ مرید ویر مغانم زمن مرنج اے شیخ چرا کے وعدے تو کر دی و بجا ورد. اس میں شیخ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور پیر سے مراد آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے. کاش بات پہنچ سکے. یا اللہ, یہ کہنا بھی درست ہے کہ اے آدم میں آپ سے بڑھ کر علی ابن ابی طالب کا مرید ہوں, اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا اور وفا انہوں نے کیا تھا. اور یہ کہنا بھی درست ہے کہ اے ابراہیم میں آپ سے بڑھ کر اپنے پیر مولا حسین علیہ السلام کا مرید ہوں, اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ بچے کو ذبح کریں گے. یا اللہ, وعدے تو بجا کس نے لے کر آئے تھے, پورا کس نے کیا تھا وہ وعدہ؟ اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے. اے ابراہیم وعدہ آپ نے کیا تھا, وفا حسین ابن علی نے کیا تھا. اس لیے السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ سبحان اللہ, السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. یہ تمہید محرم الحرام ہے, گویا ہم محرم میں داخل ہو رہے ہیں. تو کربلا وہ حسین ابن علی کا حرم مکانی ہے جہاں اب عبد السلام مدفون ہے. محرم الحرام ان کا حرم زمانی ہے. بات واضح ہوئی. جب کربلا میں جاتے ہیں تو ویسے ہی منہ اٹھا کے نہیں گھس جاتے, اذن دخول پڑھتے ہیں, حرم میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتے ہیں. ادخلوا یا اللہ, اے اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں حسین کے پاک حرم میں آ جاؤں, میں تو گناہگار ہوں, لیکن کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اب عبداللہ الحسین کے حرم پاک میں داخل ہو جاؤں؟ ادخلوا یا اللہ, سبحان اللہ. حسین ابن علی وہاں مدفون ہے, لیکن پہلے کہا اللہ سے اجازت لو, اللہ سے اجازت لو. بظاہر اس خاطر ہے کہ منظار الحسین بشط الفرات کا منظار اللہ علی عرشی, جو شب جمعہ فرات کے نزدیک حسین کی زیارت کرے ویسے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا. یہ حدیث کلام امام ہے. سبحان اللہ. کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کسی کا بھی عقیدہ نہیں کہ اللہ کو وہاں موجود ہے فزیکلی. حسین عبد خدا ہے, لیکن شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پر خدا سے قربت کا جو قریب ترین مقام پاسبل ہے وہ حرم اب عبداللہ الحسین ہے. تو حسین کے حرم میں ہو جیسے سمجھو کہ اس سے زیادہ قربت ممکن نہیں ذات رب العزت سے, اتنا قریب ہو. یا اللہ. بس کربلا حرم مکانی ہے, محرم حرم زمانی ہے. گویا محرم میں ویسے ہی نہیں داخل ہو جانا اپنی آلودگیوں کے ساتھ. آج کھلو یا اللہ, جیسے وہاں پوچھے آج کھلو یا اللہ, اے پروردگار اجازت ہے میں داخل. آج کھلو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کی اجازت ہے کہ میں حرم میں داخل ہو جاؤں, آپ کے نواسے کے حرم میں آ جاؤں. آج کھلو یا امیر المومنین, آج کھلو یا فاطمہ الزہرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سیدۃ النساء العالمین. اللہم, ایک مل کے صلوات بھیج دیں شہزادی کونین سلام اللہ علیہا پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ ادخلوا یا ملائکۃ اللہ الموکلین بہذہ البقعۃ المبارکہ. کیا اجازت ہے اے ملائکہ مقربین کہ میں اس پاک حرم میں آ جاؤں جنہیں اللہ نے موکول کیا اس بات پر کہ وہ ہمیشہ حسین کے حرم میں رہیں گے؟ ان ملائکہ صاحب اجازت لیتے ہیں. بس محرم الحرام میں بھی کہیے اپنے وجود سے ادخلوا یا اللہ, کیا اجازت ہے کہ پروردگار میں اس حرم زمانی حسین میں داخل ہوں؟ کیا میں پاک ہوں اتنا؟ ادخلوا یا رسول اللہ, ادخلوا یا امیر المومنین, یا اللہ, ادخلوا یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. کیا اجازت ہے اے بی بی کہ میں آپ کے حسین کے فرش عزا پر آؤں محرم الحرام میں ایام عزا میں حسین کا عزادار بن کر؟ سبحان اللہ. اگر مجھ سے آپ پوچھیں, میں آپ سے نہیں کہہ سکتا کچھ, مجھ سے آپ پوچھیں کہ کیا لیاقت اور قابلیت ہے تو میں کہوں گا نہیں. تو کیا حرم حسین میں جانے کی لیاقت ہوتی ہے؟ نہیں. تو پھر کیسے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اسی اذن دخول کے آخر میں کہتے ہیں فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ. بس اگر میں اہل نہیں اس بات کا کہ میں آپ کے مقام پر آؤں, فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ, آپ تو کریم ابن کریم ہیں, آپ تو اس بات کے اہل ہیں کہ مجھ جیسے گناہگار کو بھی قبول کریں. سبحان اللہ. تو آپ تو قبول کرتے ہیں والا. تو بس آپ اپنی اہلیت کے مطابق جو آپ کا کرم ہے, وہی جو دعائے کمیل کے اختتام میں افعل بما انت اہل, پروردگار وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے. آدم علیہ السلام مظہر صفات خداوندی ہے, یعنی اے مولا اگر میں اپنی پستی کو دیکھوں میں نہیں آ سکتا, آپ کے کرم کو دیکھوں. یا اللہ. اب عبداللہ الحسین اسلام نے زیارت دعائے عرفہ میں جملہ کہا ہے کہ جب بھی پروردگار جتنا
ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام ہمیں سمجھانے کے لیے اور سکھلانے کے لیے، پروردگار جتنا اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں میری زبان بند رہتی ہے، جتنا تیرے کرم کو دیکھتا ہوں میری زبان پھر بولنے لگتی ہے. یا اللہ، ایسے فخر آقا اب عبداللہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا، خدا کی قسم. صحیح ہے. تو پروردگار میں تو لیاقت نہیں رکھتا کہ میں آؤں حرم میں یا محرم الحرام میں پہنچوں امام حسین السلام کے فرش ادا پر، لیکن تو کریم ہے، امام حسین کریم ابن کریم ہے. بس بات ختم کرنے لگا. تو ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے عرض تو کیا تھا، لیکن موضوع کی مناسبت سے اور ہو سکتا ہے بعض مومنین کے لیے نیا بھی ہو، تو لہٰذا میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایام اعزا کی مجلسیں تھیں اور ایک عالم دین تھے تہران میں، وہ خطاب کر رہے تھے عشرہ محرم سے. شام غریبہ کی مجلس ہوئی اور یہ بات ہے انقلاب سے پہلے کی، جب وہاں پر کیفیز تو خیر اب بھی اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن کلبز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں وہ موجود تھیں. تو ایک جگہ انہوں نے خطاب کیا اور خطاب کر کے وہ 10 دن خطاب کرنے کے بعد بس سٹینڈ پر جا رہے تھے آگے اپنے شہر جانے کے لیے. زیادہ تر بس سے سفر ہوتا تھا یا ٹرین سے سفر ہوتا تھا، تو ان کے ساتھ ایک صاحب بھی تھے تاکہ ان کو بس سٹینڈ تک چھوڑ کے آئیں. تو ہم چلتے چلتے جا رہے تھے، ایک ایسے بازار اور ایسے مقام سے گزرے کہ جو اپنی شہرت میں اچھا نہیں تھا، اور کچھ خواتین بھی وہاں موجود تھیں. بس ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. ان کے سر پر امامہ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران میں علماء کرام سڑک پر ابا خبا امامے کے ساتھ ہی چلتے ہیں، تو امامہ تھا. تو چل رہے تھے تو انہوں نے اپنے ایک صاحب جو ان کے ساتھ تھے اس سے کہا کہ ایک خاتون کھڑی تھی سڑک کی اس طرف. اچھا زیادہ تر مومنین ہی کی یعنی شیعوں ہی کی آبادی تھی، لیکن نفس پرستی ہے، گناہ ہے، اس وجہ سے بہک جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس صاحب سے کہا، ساتھی سے، رفیق سے، کہ جاؤ اس خاتون کو ذرا بلا کے لے کر آؤ میرے پاس. انہوں نے کہا کہ آغا آپ کو پتا ہے وہ کیوں کھڑی ہوئی وہاں اور آپ کے سر پر امامہ ہے؟ تو کہہ رہے کہ نہیں جاؤ بلا کے لے کر آؤ. وہ گئے وہاں پر اور خاتون کو بلایا. تو خاتون کہتی ہیں کہ مجھے ان حاجی آقا نے بلایا ہے، خیریت ہے؟ میں آپ کو پتا ہے کہ میں کیا کیوں ہوں؟ کہا نہیں وہ بلا رہے ہیں آپ کو. تو وہ خاتون جب قریب آئی ان کے، تو وہ انویلپ جو ان کے پاس تھا، دیکھا بھی نہیں تھا کیا کچھ ہے اس میں، وہ انہوں نے نکالا پورا اور اس خاتون کے ہاتھ پہ رکھا اور یہ کہا کہ ابھی میں عشرہ محرم پڑھ کر آ رہا ہوں، شام غریبہ تھی اسی وقت، تم امام حسین علیہ السلام کی خاطر مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک یہ رقم تمہارے پاس ہے تم گناہ کی طرف نہیں آؤ گے، بس اتنا وعدہ کر لو. یہ کہہ کے چلے آگے، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، چلے آگے. گزر گیا معاملہ، کافی سال ہو گئے. کہتے ہیں میں کچھ سالوں بعد کربلا پہنچا تو ایک صاحب جلدی سے، میں امام حسین کے حرم سے باہر نکلا تو ایک صاحب آئے جلدی سے اور آ کے کہتے ہیں کہ میری زوجہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلے، میں ان کے ساتھ چلا. مکمل حجاب میں خاتون. مجھ سے کہا انہوں نے کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں میں آپ سے نہیں پہچان پا رہا. کہا میں وہی ہوں کہ شام غریبہ جب آپ مجلس کے بعد واپس آئے تھے تو آپ نے مجھے بلایا اور میرے پاس وہ لفافہ رکھا اور کہا جب تک اس میں آپ کی ضروریات کے لیے موجود ہے آپ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، یہ وعدہ کر لیں امام حسین علیہ السلام سے. کہتے آپ تو چلے گئے، میں وہیں سڑک پہ بیٹھ کر زارو قطار ساعتوں تک روتی رہی اور میں یہ کہتی رہی کہ یا آقا ابا عبداللہ حسین، کیا آپ کی نظر ہم جیسے گناہگاروں پر بھی ہے کیا؟ آپ کا جو کرم ہے یا اللہ، آپ کا کرم کیا ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بھی ہے؟ آپ فقط اچھے شیعوں کو نہیں دیکھتے، آپ ہم جیسے گناہگاروں پر بھی اپنی نظر کرم کرتے ہیں. مولا الہی ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم. سبحان اللہ. امام سجاد علیہ السلام خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہتے تھے پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے ہوتا تو پھر گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے دباتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ فقط نیک آئیں گے میرے دروازے پر، نہیں سبھی آتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کیا کہ بلاک کر کے رکھا ہوا ہے کہ فقط جو نیک ہے بظاہر وہ آئے گا، نا. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. حسین کی کشتی بہت سریع بھی ہے، بہت جلدی مقصد تک پہنچانے والی، حدیث میں آیا ہے سفینۃ الحسین اوسع واسرع وانفذ، زیادہ جلدی مقصد تک پہنچاتی ہے. تو امام حسین اور پلک جھپکتے میں، واقعی پلک جھپکتے میں کام ہو جاتا ہے. اور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، اور لے کر آئے تھے نا، اور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، ہور کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے. یہ حسین ہے. یا اللہ،
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہنچ گئی بات. یہ حسین تو حور کو حسین گھیر کے جنت پہ پہنچا گیا ہے. یہ ہے حسین. تو کہا آپ کی کیا نظر کرم ہم جیسے گناہگاروں پر بھی ہے. پھر اس خاتون وہ کہتی ہیں کہ اس وقت سے میں نے وعدہ کیا کہ آپ نے تو فقط مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ رقم میرے پاس رہے گی اس وقت تک میں گناہ کی طرف نہ جاؤں. میں نے وعدہ کیا کہ مولا اب میں مرتے مر جاؤں گی کچھ بھی ہو جائے, بس اب گناہ کی طرف میں کبھی نہیں جا سکتی, اس لیے کہ آپ نے شام غریبہ مجھے اپنے در پہ بلا لیا. اور اس کے بعد اس عالم دین سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا ہے. تو جو وسیلہ بنے اس کا ایک احترام ہے, اس کی ایک قدردانی ہے. آپ نے میرا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا, ورنہ مجھے خبر نہیں تھی, میں اپنے گناہوں میں تھی. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی, کربلا ہے اپنے آپ کی طہارت کا نام. اپنے آپ کو پاک کر کے انشاءاللہ پہنچیں حرم زمانی تک. چاند رات ہوگی تو آپ جب چاند دیکھیں گے تو خود بخود مومن فقط محرم کا چاند دیکھنا اس کے لیے کافی ہوتا ہے گریہ کرنے کے لیے. اور آج ہمیں اس سے پہلے گریہ کرنا ہے مسلم کے 2 یتیم بچوں پر. اون و محمد ہیں فاطمہ زہرا کے نواسے سلام اللہ علیہ, اور محمد اور ابراہیم ہیں ام البنین کے نواسے. اون و محمد ہیں حسین کے بھانجے, محمد اور ابراہیم ہیں عباس کے بھانجے. اون و محمد کا لاشا اٹھانے والا کربلا میں حسین ہے, لیکن محمد اور ابراہیم اتنے مظلوم ہیں کہ ان کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. ان کی لاش کو نہر کے سپرد کر دیا گیا تھا. یا اللہ یا اللہ. میں پھر سے پڑھوں جا رہا تھا, اب آپ اگر اس پہ رو سکیں. السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل. معصوم ان 2 بچوں پر سلام جو ذبح کیے گئے نسل اسماعیل میں سے, جنہیں ذبح کیا گیا. پھول سے چاند جیسے بچے, اور ظالم انہیں ذبح کر دے. دیکھیں کربلا میں جو کچھ مصائب آئے ہیں نا, ان میں سفیر حسین شریک ہیں ساتھ ساتھ میں. جو کچھ حسین پر گزری وہ ان سے پہلے سفیر حسین پر گزری. حسین غریب الوطن, لیکن مسلم ان سے پہلے غریب الوطن تھے. صحیح ہے. حسین پیاسے, مسلم بھی پیاسے شہید ہوئے. حسین کا لاشا پامال ہوا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے, مسلم کا لاشا پامال ہوا کہ ان کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کر انہیں کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. مسلم کی ایک کیا مصائب پڑھوں. مسلم کی ایک بچی ہے نا کربلا معلّہ میں, جب شام غریبہ, آج اولاد مسلم ابن عقیل کا ماتم ہے, جب شام غریبہ بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم بچوں کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ بچے کہاں بکھر گئے ہیں, تو ایک بچی کو اٹھایا تو جسم آدھا آ گیا اور آدھا رہ گیا زمین پر. اور بی بی زینب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بہن کلثوم, یہ مسلم کی یتیم بچی ہے کہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئی ہے. جیسے سکینہ کو تماچے لگے نا, ویسے ہی مسلم کی یتیم بچی کو یہ تماچے مار رہے تھے تو یہ دوڑی مقتل کی طرف کہ مجھے کوئی پناہ دے دے, اور یہ ظالم گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس معصوم بچی کے اوپر سے گزر گئے. یا اللہ, یہ 2 معصوم بچے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ زندان میں تھے. اب میں نے عرض کیا کہ مصائب میں اس تفصیل کا موقع نہیں ہوتا پوری, کہ 2 طرح کی روایتیں, ایک کربلا میں شام غریبہ کے بعد آئے یہاں تک, اور دوسری روایت وہ کہ کوفہ ہی میں تھے یہ. لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں پہلے زندان میں گئے, کیونکہ درمیان میں انہیں وہاں سے گرفتار کیا گیا, زندان پہنچا دیا گیا. زندان بان ایک مومن تھا, ہوتے ہیں کبھی ایسے دل میں ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا. یہ بچے انہیں جو کھانا دیا جاتا تھا پتھر ملا کر, دن بھر روزہ رکھتے تھے, رات میں فقط اتنا کھانا کھا لیتے تھے کہ جسم و جان کا رشتہ باقی رہے, رات بھر عبادت. دیکھیں 10 اور 12 سال کے یہ معصوم بچے ہیں, اور محمد 7 اور 8 برس کے ہیں, بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے, یہ ام کلثوم ہے, یہ حضرت مسلم بن عقیل کے بچے ہیں 10 اور 12 برس کے, بہت معصوم سے پیار سے پھول جیسے بچے. تو ایک دن بڑا گریہ کر رہے تھے, تو زندان بان نے پوچھا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ رات کو چھوٹے نے خواب میں دیکھا ماں کو, اور وہ اٹھ کر گریہ کرنے لگا. تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو بیدار کر کے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا, ماں رقیہ کو خواب میں دیکھا, انہیں پرسہ دینا ہے آج آپ نے. ایک مرتبہ بھائی نے کہا کہ میں نے بھی بابا مسلم ابن عقیل کو خواب میں دیکھا تھا, اور ان کے ساتھ رسول اللہ بھی موجود تھے اور مولا علی بھی موجود تھے, اور وہ پوچھ رہے تھے اے مسلم ابن عقیل آپ کے فرزند اب تک ہمارے پاس نہیں آئے. بس میں سمجھ گیا کہ بہت جلد وہ موقع آنے والا ہے کہ ہماری شہادت ہونے والی, ہم پہنچنے والے ہیں اپنے بابا کے پاس, اب پہنچنے والے ہیں آقا حسین علیہ السلام کے پاس. اب دونوں گلے مل کر رو رہے ہیں کہ زندان بان نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ تو بڑے بھائی نے پوچھا, محمد نے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کون ہے؟ کہا میں تو ان کا کلمہ پڑھتا ہوں.
کہا ہم انہی کے خاندان میں سے ہیں. کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ بس ہم اولاد بنی ہاشم میں سے ہے. ارے قدموں میں گر کے کہا آپ مسلم کے یتیم بچے ہیں. دروازہ کھول دیا, آپ چلے جائیے. بس اتنا جاتے جاتے عرض کی کہ قیامت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے سفارش کر دیجیے گا میری کہ میں نے آپ پر رحم کیا تھا. وہ دو بچے چلے, جب چلتے ہیں بچے دن میں نے کیا چھپ جاتے تھے, رات میں سفر کرتے تھے تاکہ مدینے پہنچ جائے. آپ کو خدا لے کر جائے مسیب, ان دو معصوم بچوں کے وہاں پر زری اور مزار بنا ہوا ہے. جب مسیب میں وہاں پر ایک نہر جا رہی تھی, اس نہر کے قریب چھپ گئے درخت کے پیچھے. ایک بوڑھی خاتون آئی, اس نے پانی بھرنے کے لیے دیکھا دو چاند سے چہرے نظر آ رہے ہیں نہر میں. پیچھے گئی, دیکھا کہ دو بچے موجود ہیں, دونوں کو اپنے ساتھ لیا, اپنے گھر پہ لے کر آئی. دیکھیں اسباب شہادت ہوتے جو فراہم ہونا ہوتے. ایک مرتبہ دونوں بچوں کو گھر پہ لے کر آئی, سمجھ گئی مسلم ابن عقیل کے یتیم بچے ہیں, اپنے حجرے میں پناہ دی. لیکن اس کا داماد حارث اس کا نام تھا, بہت ہی لعین ابن زیاد کا جاسوس, ڈھونڈ رہا تھا شہر بھر میں. پھر پتا چلا کہ اچھا بچے تو میرے گھر میں ہی موجود ہیں. دونوں بچوں کو جب دیکھ لیا نا, دونوں بچوں کو, تو روایت میں ملتا ہے کہ رات بھر رسیوں سے ستون سے باندھ دیا اس نے. میں نے عرض کیا جو کچھ حسین کے بچوں کے ساتھ گزرا ہے وہ مسلم کے بچوں کے ساتھ گزرا ہے. حسین کی سکینہ کا گلا رسی میں بندھا ہوا تھا, ایسے مسلم کے دو معصوم بچے رسیوں سے باندھ کر پوری رات رکھا. صبح کے وقت کہتا جاؤں گا تمہارے سروں کو کاٹ کر ابن زیاد کے پاس پیش کروں گا, انعام دے گا وہ مجھے. یا اللہ, دو بچوں کو جب صبح کے لے جانے لگا, دیکھو اگر کتاب میں نہ ہوتا تو پڑھنا یہ بڑی عجیب بات ہے, نہ پڑھتا میں. ان دو پہلے تو معصوم بچوں نے کہا تو ہمیں مدینہ لے کر چل, ابن زیاد کتنا انعام دے گا تجھے؟ کہا 2000 درہم. کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم بنی ہاشم سے اس سے زیادہ تجھے انعام دلوائیں گے. جب حرام شکم میں آ جائے نا, اس نے کہا نہیں مجھے ابن زیاد ہی سے انعام چاہیے. اب جتنے بھی سادات بہت سے تشریف فرمائے, میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. ان بچوں نے کہا اچھا ایسا کر, ہمیں نہ کر زیبا, تو ہمیں غلاموں کی طرح فروخت کر دے بازار میں, تو ہمیں اپنا غلام بنا کر بھیج دے بازار میں. یا علی ایسا کر رہا, مسلم کے یتیم بچوں پر یہ وقت آ گیا. کہا نہیں میں تمہارا سر کاٹوں گا, ابن زیاد کے پاس لے کر چلوں گا. تو معصوم بچوں کو لے کر چلا, نہر کے قریب پہنچا. کہتے اچھا اگر قتل کرنا چاہتا ہے ہمیں تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے. آل محمد سے تعلق ان بچوں کا, نماز پڑھی. ابھی پہلے دونوں بھائی گلے لگے ہوئے ساتھ میں, ایک بھائی کو ذبح کرنا چاہتا ہے. بڑا بھائی کہتا ہے میرے چھوٹے بھائی کے سامنے مجھے نہ مار, اس لیے کہ یہ دے. نہیں, چھوٹے بھائی نے کہا میرے سامنے نہ مارو, میرے بڑے بھائی کو میں دیکھ نہ پاؤں گا, پہلے مجھے مار دو. کہتا ہے نہیں. بڑا بھائی کہتا ہے میری ماں اس سے بڑی محبت کرتی تھی تو ہمیں ایک ساتھ مارا. ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر, بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر. دونوں بچوں ساتھ ذبح ہو گئے. ان کی لاش سمندر میں تیرتی رہی جب تک دوسرے کی لاش ساتھ میں نہ آ گئی. عزیزوں بات ختم کرنے لگا, خدا کو غم نہ تھے. بس ماں رقیہ کربلا میں تھی, یاد ہے نا. رقیہ جب پہنچی ہے بی بی زینب کے ساتھ, جیسے زینب اسیر ہوئی شہزادی رقیہ بھی اسیر ہوئی. جیسے ہی کوفہ پہنچی, کوفہ کے رہنے والوں سے کہتی تھی جملہ سن لینا. ابھی مجھے ایک جملہ اور کہنا ہے. کوفہ کے کیونکہ لوگ پتھر مار رہے تھے نا, آنکھ پھینک رہے تھے وہاں کوفہ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر, تو بلا تشبیہ گویا زبان حال پڑھ رہا ہوں. رقیہ سامنے آ کر کہتی تھی دیکھو تمہیں علی کی بیٹی سے بدلہ لینا ہے نا. دیکھو زینب نبی کی بیٹی ہے, میں علی کی بیٹی ہے. جو پتھر مارنا مجھے مارو, میری شہزادی کا نام وہ نبی کی نوازی ہے, میں علی کی بیٹی ہوں. بس عزیزہ صدا بلند ہے, آپ کی آخری جملہ کہہ رہا ہوں. بی بی پہنچی دارالامارہ پر, نظر پڑی مسلم کا لاشا دارالامارہ پر لٹکا ہوا تھا. السلام علیکم ایھا الشہید, اے والی مسلم ابن عقیل, آپ پر میرا سلام ہو. میں پوچھنا چاہتی ہوں, میں شکوہ نہیں کرتی کہ میرے سر پر چادر نہیں ہے, اس لیے کہ چادر تو بی بی زینب کے سر پر بھی نہیں ہے. میں شکوہ نہیں کرتی, ہاتھ بندھے ہوئے میرے, اس لیے کہ ہاتھ تو رسول کی بیٹی زینب کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے. میں فقط اتنا پوچھنا چاہتی ہوں, 2 بیٹے جو آپ نے میرے ساتھ دیے تھے وہ میں نے کربلا میں قربان کر دیے. 2 بیٹے جو آپ کے ساتھ تھے, اے شہید ہے میرے والی, مجھے خبر دیجیے گا میرے محمد اور ابراہیم کہاں ہے, ماں ان کی خبر چاہتی ہے.
انشاءاللہ ماتم ہوگا. میں 2 جملے مرثیے کے اپنے ثواب کے لیے پڑھ لیتا ہوں, آپ انشاءاللہ گریہ کر سکیں تو. اگر دیزاں جائے مسلم نے یہ صدا ہے میرے دونوں لال کہاں. دیکھو اگر ماں کا بچہ شہید ہو جائے نا اسے پھر تسلی آ جاتی ہے کہ شہید ہو گیا, لیکن پتہ نہ ہو کہ زندہ ہے یا مار دیا گیا. میرے بچے زندان میں ہیں, کیا تماچے کھا رہے ہیں, ارے کیا کھانا ملا انہیں نہ ملا, پانی ملا انہیں نہ ملا. تو مسلم کی بیوہ حضرت رقیہ پوچھ رہی ہیں, دیزاں جائے مسلم نے یہ صدا ہے میرے دونوں لال کہاں. میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی. بتلائیے کچھ تو ان کا نشان ہے میرے دونوں لال کہاں. بس اتنا بتا دیجیے والی, دنیا تو نہیں ان سے خالی. دنیا تو نہیں ان سے خالی, کیا مل گئی ان کو جائے امان ہے میرے دونوں لال کہاں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.